الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذر وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نؤذره ثم يرد إلى ربه فيؤذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا صدق الله العظيم. حضرات محترم، پہلے بیان ہوا ہے کہ مکہ کے مشرکوں نے اللہ کے محبوب سے 3 سوال کیے تھے کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے اور ذوالقرنین بادشاہ کون ہے. تو اللہ پاک نے روح کے متعلق بھی بیان فرما دیا اور اصحاب کہف کے متعلق بھی بیان فرما دیا. اب اللہ پاک ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ سوال کرتے ہیں یہ آپ سے ذی القرنین کے متعلق. یہ ذی القرنین اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، قرن کہتے ہیں عربی میں کنارے کو، اور قرنین 2 کناروں کو. ان 2 کناروں سے مشرق اور مغرب مراد ہے. مشرق کا کنارہ اور مغرب کا کنارہ مراد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو مشرق سے لے کے مغرب تک بادشاہت عطا کی تھی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں قرن کہتے ہیں ایک سینگ کو، قرنین کہتے ہیں 2 سینگوں کو. اس کے سر میں 2 سینگوں کا نشان تھا، یعنی 2 ایسے نشان تھے جو سینگوں کی طرح تھے، تو اس لیے اس کو قرنین کہتے ہیں، یعنی 2 سینگوں والا، یا مشرق سے لے کے مغرب تک حکومت والا. تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ نبی تھا، اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نبی نہیں ولی تھا. میں قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، محبوب کہہ لو کہ اب میں سناتا ہوں تم کو ذی القرنین بادشاہ کا کچھ حال. ان سے کہہ دو کہ میں کیا سناتا ہے تم کو ذی القرنین بادشاہ کا کچھ حال سناتا ہوں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں. اللہ وہ کیا حال ہے؟ انا مکننا لہو فی الارض، بے شک ہم نے اس کو حکومت دی تھی زمین میں. ہم نے کیا دی تھی اس کو؟ زمین میں حکومت دی تھی. تو بھائیو حکومتیں بھی کون دیتا ہے؟ حکومتیں نہیں بلکہ ہر شے ہی اللہ عطا فرماتا ہے. ہم نے دی تھی، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، ولی تھا، نیک تھا، بڑا بادشاہ تھا، لیکن اس کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں تھا. نہ اس کو کسی نبی نے یا فرشتے نے یا ولی کسی نے حکومت کی. دیکھو انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں کیا دی تھی؟ حکومت ہم نے دی تھی. اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا ذرہ برابر. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، محبوب اعلان کر دو کہ اللہ تو بادشاہتوں کا مالک ہے، تو سلطنتوں کا مالک ہے. تو تل ملک من تشاء، جس سے چاہتا ہے تو ملک دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین، مشرف جیسوں سے، زرداری جیسوں سے چھین لیتا ہے، کھو لیتا ہے. یہ کہا کرتے تھے کہ وردی میری کھل ہے، تو اللہ نے کھل لائی، پھر پتہ نہیں کھل کتنے کی تھی، آپ کتنے گیا.
ان کسی نے پوچھا بھائی پاکستان کیوں نہیں؟ آگے پکڑے ہی نہ جاؤں، ڈرتا ہوں کہیں پکڑے ہی نہ جاؤں۔ اللہ یہ حکومت جب اللہ ان کو دے دیتا ہے پھر رب بن جاتے ہیں، بڑے بڑے بول بولتے ہیں، اور پھر جب اللہ قہر پڑتا ہے پتہ نہیں کدھر گئے کدھر نہیں گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان قیامت کے اللہ پاک اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون بادشاہ؟ بولو اللہ پاک بولو، اللہ ان سے فرمائے لوگوں سے کہ بولو کون بادشاہ ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی بولے ہی نہیں، وہ ہو تو بولے، کوئی نہیں بولے گا۔ اللہ کے دربار سے للہ الواحد القہار، آج اللہ کی بادشاہت ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، اسی کی بادشاہت۔ میرے بھائیوں دن قیامت کے اللہ پاک جنتیوں کو جنت عطا کر کے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ بنا دے گا۔ بادشاہ یہ تو کچھ بھی نہیں، زرداری نواز شریف کیا بات، یہ تو ذلت و خاری ہے۔ آپ حکومت کر رہے، لوگ پتلے بنا کے سڑکوں پہ ڈنڈے مار رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، کیا بادشاہ ہے؟ یہ تو پکڑو ان کو، جو تمہارے پتلے ان کو مارو، پکڑو۔ ان سے جو سعودی عرب کے وہ ادھر ہمارا بادشاہ وہ اچھے ہیں، ان سے ان کی کوئی ایسی توہین نہیں کرتا۔ یہ تو کوئی بھی نہیں، یہ تو ذلت و خاری ہے بادشاہ ہے۔ ان قیامت کے اللہ پاک ہر جنتی کو جنت دے گی، ہمیشہ لے کے بادشاہ بنائے گا۔ میرے بھائی دیکھ لو، اب تیاری کر لو، کیوں بھی جنت میں بادشاہ بننا چاہتے ہو کہ نہ؟ سارے نہیں بننا چاہتے؟ وہ ہولی بول رہے ہیں میرے کچھ اور لگتا ساڈا، کہتے ہاں انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت دے گی، بادشاہ بنائے، اللہ بنائے گا ہمیشہ ہمیشہ، اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ اللہ بادشاہ بنائے گا۔ اور ایسی بادشاہ یہ دنیا کی بادشاہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کروڑوں بادشاہ تھے، جنت کی ایک بادشاہ کا مقابلہ نہیں کرتی میرے بھائیوں۔ وہ ہے زندگی، عزت والی زندگی، جو اللہ جنت میں ایمان والوں کو عطا فرمائے گا۔ لیکن پھر میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں، وہ زندگی جنت والی یہ قرآن سے ملے گی، قرآن سے ملے گی۔ اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کے ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے ساتھ جڑ جاؤ بھائیو، وابستہ ہو جاؤ، پھر بات بنے گی۔ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، تباہی ہے، بربادی ہے، چند دنیا ہے، کیا ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ تو اصل جو زندگی ہے وہ زندگی آ رہی ہے، لمبی زندگی، لامحدود زندگی، جس کا حد بننا کنارہ ہے ہی نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی لمبی زندگی ہے آخرت کی کہ اگر زمین و آسمان کی جو فضا ہے نا، خلا، اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے۔ رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ 1000 سال کے بعد ایک پرندہ ایک دانہ اٹھائے رائی کا، یہ رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے، جنت کی زندگی ختم نہیں ہو۔ دیکھ لو، بن جاؤ قرآن کے دیوانے، کر لو قرآن کو قبول، چھوڑ دو ہر چیز کو، بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ بس مولوی کیا دیں گے؟ جو مولوی قرآن سنائے سمجھو، اس سے کوئی بھی سنائے، بریلوی دیوبندی ہے، قرآن کو کہاں سناتے ہیں مولوی؟ انہوں نے بند کر کے رکھ دیا قرآن۔ اپنے بزرگوں کسے کہانی کتابیں لے آئے، سارے اپنی اپنی جماعتوں میں لگے ہیں۔ بھائیو قرآن سے جڑ جاؤ، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر جنت کی زندگی، عزت والی زندگی چاہتے ہو کہ اللہ نصیب فرمائے، تو پھر وہ قرآن سے ملے گی۔ اس کی دعوت دو، اس کا ناغہ نہیں کرنا، اس کو دل میں اتار لو۔ کلاس کا ہر ٹائم ہر وقت دن میں رکھو کہ ہم نے کلاس میں جانا ہے، کام کرو، اپنے گھر پھرو، اسی کی فکر کرو۔ جب اس کی فکر کرے، وہ مالک تمہاری فکر کرے گا، وہ چھوڑ دے گا تم کو تنہا، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جب تم اس کے ساتھ جڑو گے، اللہ کی رحمت تم سے وابستہ ہو جائے گی، اللہ بارشیں برسائے گا رحمت کی تم پہ۔ اس کو قبول کرنا دل سے، اوپر سے نہیں قبول کرنا، دل سے۔ جو سمجھتے ہو ہر روز اس کو دماغ میں جگہ دو، یہ نہیں سمجھا بس اس کو بس نکال دیا اسی وقت، نہیں، اس کو دھیان سے توجہ کے ساتھ بیٹھو، پہلے توجہ دھیان کے ساتھ حاضر ہو کے پورا دماغ دل کھول دو، کسی طرف دھیان نہ جائے، نہ بیوی بچوں میں، نہ کاروبار میں، نہ رشتہ داروں میں، نہ کہ لاہور نہ پسند، کہیں نہ جائے، بس قرآن سمجھنا ہے، قرآن کی طرف دھیان رہے، توجہ رہے، اس کو زیادہ سے زیادہ کچھ محفوظ کر لیں دماغ کے اندر۔ یہ اللہ کا کلام ہے بھائیو، یہ نہیں سمجھے پھر کیا سمجھو گے آپ لوگ؟ یہ نہ سمجھا پھر کیا سمجھو گے؟
اس سے بڑی بات کون سی جس کو دماغ میں جگہ دو؟ اس کو دماغ میں جگہ دو، محفوظ کرو۔ پھر چلو یہ کلاس ختم ہو، پھر انتہائی ادب کے ساتھ قرآن کو ایسے بند کرنا ہے، کھڑاکنا ہے، پھٹی ایسے پھینک کے نہیں مارنی۔ یہ میں بتاؤں ادب بتلا رہا ہوں قرآن کا، جتنا ادب کرو گے اتنا ہی کم یاد رکھنا۔ اللہ کے یہاں پہ تمہارا ادب ہوگا، جب اللہ کی کتاب کا ادب کرو گے اللہ کے دربار میں تمہارا ادب ہوگا، تمہاری عزت ہوگی اللہ کے دربار میں۔ اللہ فرشتوں کو بتلائے دیکھو میرے وہ فلاں بندے ہیں، فلاں مسجد بیٹھے میرا قرآن سمجھتے ہیں اور کتنی محبت سے سمجھتے، خوش ہوتے ہیں، لوگ کو شوق سے سمجھتے، ہر روز سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اس قرآن کے بنو، قرآن والے بنو۔ لیکن ہماری کلاس میں وہیں کھڑی ہے، آج پھر ساتھی ہمارے کتنے ہی کم ہیں۔ ہر روز میں آپ کو لیکچر دیتا ہوں، ہر روز سمجھاتا ہوں بھائی قرآن سے جڑ جاؤ، نماز سے جڑ جاؤ، نماز سے پیچھے نہ ہٹو۔ صبح کی نماز میں کتنے ہی ساتھی تھے، نظر ہی نہیں آئے مجھے، اور محلے والے آتے ہیں قرآن والے بس پتہ نہیں بھائی ان کو میری آواز کار میں نہیں کی جاتی یا پھر اثر ہی ہے نہیں میری زبان میں، کیا پتہ کچھ تو ہے نا بات جی۔ یہ سنتے ہیں چلو چھوٹو مولوی صاحب نے کیا کہہ رہے ہیں تو کہتے ہی رہتے ہیں، چلو ایسے نہ کرو اللہ کے بندو۔ مرنے کے بعد پھر پتہ لگے گا کہ ایک نماز چھوڑ دی کتنا نقصان ہو گیا، ایک دن ناغہ کر لیا قرآن کلاس ہے کتنا نقصان ہو گیا، پیچھے چلے گئے ہم۔ یہ نہ کرو، نمازوں کی پابندی کرنی ہے جی۔ فجر کی نماز اب آپ یہاں ہیں کالونی میں تو آپ پہ ضروری ہے، لازم ہے، اس اللہ در کا آپ پہ حق ہے کہ یہاں آگے بعد نماز نہ کریں جی۔ اگر جہاں بھی ہو ٹائم مل جائے، پانچوں نمازیں آپ نے ادا کرنی، ایک نماز بھی مس نہ ہو۔ قرآن کی کلاس جو اس کو ذہن میں رکھیں، ہم نے سبق پڑھنا ہے، پہنچنا ہے، جو بھی ہو کام جو بس آگے پیچھے کرو، تو ہم نے جانا ہے، لازم ناغہ نہیں کرنا بلا وجہ جی۔ تو اس لیے اس سے جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، پھر انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی راضی ہو جائے گا اور آخرت میں راضی ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت والی زندگی اللہ نصیب کر دے۔ فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ذوالقرنین کو ہم نے حکومت دی تھی، ہم نے، کسی اور نے نہیں دی۔ زمین میں کہتا بھی لفظ میں اللہ کی توحید آ رہی ہے، کوئی لفظ مجھے ایسا نظر نہیں آتا قرآن میں جس میں اللہ کی توحید نہ ہو۔ اللہ کی توحید، سارا قرآن اللہ کی توحید، سارے قرآن سے اللہ کی توحید کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور دیا تھا ہم نے اس کو ہر قسم کا ضروری سامان، یعنی زندگی گزارنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے جس سامان کی ضرورت تھی اللہ پر وہ بھی ہم نے دیا، حکومت بھی ہم نے دی، اور زندگی گزارنے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے ہوتے ہیں نا ذرائع اسباب، تو وہ بھی ہم نے عطا کیے، وہ بھی کسی اور نے نہیں عطا کیے۔ تو میرے بھائیوں پھر ہم کو بھی ہر شے کون دیتا ہے؟ بلکہ ساری مخلوق کو ہر شے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ لوگوں کے اب بد عقیدے بن گئے، بنا دیے گئے کہ نبی ولین پہ موت نہیں آتی، یہ پردے میں پردہ فرما گئے مولوی صاحب، پردے میں چلے گئے، منہ آپ بند کیا، غسل آپ دیا، کفن آپ اٹھا گیا، وہ پردے میں چلے گئے، موت آ گئی، کہتے پردے میں چلے گئے، پردے میں رہ کے پھر لوگوں کے کام کرتے ہیں نبی ولین، یہ عقیدے بن گئے لوگوں کے، کسی کی مشکل کشائی، کسی کی حاجت روائی، کسی کو بیٹا دے دیا، کسی کو کاروبار چلا دیا باہر میں، یہ سب کام نبی ولی، یہ عقیدہ بنا دیا گیا لوگوں کا۔ میرے بھائیو ہر چیز ما فوق الاسباب، یہ کس کے پاس ہے؟ ہر چیز کون عطا کرتا ہے؟ وجود کا بار تک ہم کو کس نے دیا ہے؟ نبیوں ولیوں کو بھی جو کچھ دیا ہے کس نے دیا ہے؟ پوری مخلوق کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، ذوالقرنین نے ایک رستے میں سفر کیا، اللہ نے حکومت دی اور حکومت چلانے کے لیے ساز و سامان عطا فرمایا، پھر اس نے کیا کیا؟ ایک سفر کیا، یعنی مغربی ملکوں کو فتح کرنے کے لیے اسے مغرب کی طرف سفر کیا، مغربی ملکوں کو، قوموں کو فتح کرنے کے لیے سفر کیا اس نے مغرب کا۔ تو مغرب کی طرف سفر کی، جتنے بھی رستے میں ملک آئے، قومیں، سب کو اس نے اللہ کی مدد سے فتح کیا اور ان کو ایمان کی دعوت دی۔ جس نے ایمان قبول کر لیا اس کو چھوڑ دیا، جس نے قبول نہ کیا اس کو قتل کر دیا۔
وہ فتح کرتا 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 حتی اذا بلغ مغرب الشمس، وہاں پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جہاں یعنی اس سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی، مطلب یہ اس سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وجدہا تغرب فی عین حمیئا، پایا اس نے سورج کو کہ غروب ہوتا ہے ایک سیاہ چشمے میں، یعنی اس کو ایسے محسوس ہوا، آبادی ساری ختم ہو گئی، آگے سیاہ چشمہ تھا، ایسے محسوس ہوا کہ سورج جو کس میں غروب ہو رہا ہے؟ سیاہ چشمے میں غروب نہیں ہو رہا تھا، اس کو محسوس ہوا ایسے کہ سورج کس میں ہو رہا ہے؟ سیاہ چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ جیسے آپ لوگ پانی میں سفر کریں اور سورج غروب ہو تو آپ کو ایسے ہی محسوس ہو کہ پانی میں غروب ہو رہا ہے، ایسے ہی ہوگا۔ یا سورج غروب ہوتے وقت کوئی پہاڑ آ گیا، آگے درخت آ گئے، کوئی شہر آ گیا، تو آپ کو ایسے ہی محسوس ہو کہ درختوں میں ایک غروب ہو رہا ہے، حالانکہ غروب نہیں ہوتا، وہ سورج چل رہا ہے، رواں دواں ہے، کسی قوم پہ غروب ہو رہا ہے، کسی پہ طلوع ہو رہا ہے، یہ رواں دواں ہے، چل رہا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کر کچھ ٹھہرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو اس کا سجدہ اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے، پھر یہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، پھر اللہ اجازت، پھر یہ طلوع ہوتا ہے۔ ہاں، قرب قیامت کے نزدیک یہ سجدہ کرے گا اللہ کے دربار، اللہ کے عرش کے نیچے، تو اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ اجازت مانگی اللہ، آگے تو فرمایا نہیں، آگے طلوع نہیں تو ہو سکتا، یہیں سے طلوع ہو جا، جدھر سے آیا ہے نا یہیں سے طلوع ہو جا، تو مغربی طرف سے یہی طلوع ہوگا۔ نبی نے فرمایا جب سورج مغربی طرف سے طلوع ہو سمجھ لو کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، پھر کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا، جو مرضی کو کرتا پھرے۔ اب توبہ کا دروازہ ہی بند ہے اور ایمان کا، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے اور ایمان کا دروازہ بھی کیا ہے؟ کھلا ہوا۔ لیکن جب سورج مغربی طرف سے طلوع ہو چڑھ جائے سمجھ لو کہ بس ایمان کا دروازہ ہی بند ہے اور توبہ کا دروازہ بھی کیا ہے؟ بند ہو گیا۔ تو فرمایا وجد عندها قوما، پھر ذوالقرنین بادشاہ نے اس چشمے کے پاس ایک قوم کو پایا، ایک قوم آباد تھی، ایک کافر قوم تھی۔ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یہ اللہ پاک نے، اگر تو یہ نبی تھے تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے اس کو کہا، یہ دل میں کو بات ڈال دی، اگر یہ ولی تھا پھر وقت کے نبی کے ذریعے اللہ پاک نے اس کو فرمایا اے ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ان کو یا تو عذاب دے یا ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرما۔ مطلب یہ جو کافر قوم ہے ان کو ایمان کی دعوت دے، اگر ایمان قبول نہ کرے پھر کیا دے؟ ان کو سزا دے، اور اگر ایمان قبول کر لے پھر کیا کر؟ بھلائی والا معاملہ ان کے ساتھ کر پھر تو فرمایا قال اما من ظلم، ذوالقرنین نے کہا کہ میں ایمان کی دعوت ان کو دیتا ہوں، قال اما من ظلم، جس نے ایمان قبول نہ کیا اور ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ فسوف نعذبہ، ہم اس کو کیا دیں گے؟ عذاب دیں گے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں، جس نے ایمان قبول کر لیا ٹھیک ہے، جس نے ایمان قبول نہ کیا، ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، اس کو کیا ہم دیں گے؟ سزا دیں گے۔ پھر ثم يرد الى ربی، پھر وہ رد کیا جائے گا اپنے رب کی طرف، فيعذبه عذابا نكرا، پھر اس کا رب اس کو کیا دے گا؟ سخت سزا دے گا دن قیامت کی۔ واما من آمن، اور جو ایمان لے آیا اور عمل کیے، اس نے اچھے ایمان بھی لے اچھے عمل بھی کیے، فلہ جزاء الحسنى، اس کے لیے اس کے اللہ کے ہاں اچھی جزا ہے، اچھا بدلہ ہے، وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم بھی اس کے لیے اپنے امر سے آسانی والا حکم کہیں گے، یعنی ہم بھی اس پہ سختی نہیں کریں گے، ایسا حکم اس کو کہیں گے جس پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور سفر کیا، یہ تو مغرب کا سفر کیا نا اس نے، اللہ قرآن نے بتلایا، اب اس نے مشرق کی طرف سفر کیا، مشرقی ملکوں کو فتح کرنے کے لیے مشرقی طرف سفر کیا اس نے، تو سفر کرتا کرتا جو بھی آگے قوم آتی تھی، ملک آتی تھی، اس کو اللہ کی مدد فتح کرتا اور ایمان کی دعوت دیتا، ایمان والوں کو چھوڑ دیتا، جو ایمان لاتے جو کافر ہوتے ان کو قتل کر دیتا۔ تو سفر کرتا کرتا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک پہنچ گیا وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ، وجدہا، اور پایا اس نے سورج کو کہ طلوع ہوتا ہے علی قوم، ایسی قوم پہ،
یعنی ایسے محسوس ہوا اس نے کہ اس قوم پہ کیا ہو رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے. جیسے قوم آباد ہو، سورج طلوع ہو، دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہیں سے طلوع ہو رہا ہے، وہاں سے طلوع نہیں ہو رہا ہے. محسوس اس کو ایسے ہوا کہ اس قوم سے طلوع ہو رہا ہے. ایسی قوم تھی لم نجعل لهم من دونه سترا، نہیں بنایا تھا ہم نے ان کے لیے سوائے سورج کے کوئی پردہ. یعنی وہ پردہ ان کو نہ ان کا وہ لباس تھا، نہ ان کے رہنے کو مکان تھا، نہ کوئی طرح کی زمین میں سرگیں کھوتی ہوئی، وہ سرگوں میں ہی رہتے تھے، ننگے برہنہ لوگ تھے، کوئی پردہ نہیں تھا ان کا سورج کے علاوہ، اور کوئی پردہ ہم نے ان کے لیے نہیں بنایا تھا. کذالک، اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح، یعنی یہ واقعہ بیان ہوا ہے نا، یہ آگے ہوگا، کچھ ایک حصہ رہ گیا اس کا، تو یہ اسی طرح ہے. لوگ جو بیان کرتے تھے نا ذوالقرنین کے بعد، وہ جھوٹ بیان کرتے، غلط، صحیح نہیں بیان. اللہ فرما رہے یہ جو واقعہ بیان ہوا، کچھ ہو رہا ہے، ہوگا آگے، تو اسی طرح ہے یہ واقعہ جس طرح ہم نے بیان کیا ہے. جو لوگ بیان غلط بیان کرتے ہیں، اسی طرح ہے یہ واقعہ جس طرح ہم نے واقعہ بیان کیا. اور اس لیے یہ ہے کہ وقت احطنا بما لدیہ خبر، و تحقیق احاطہ کیا ہے ہم نے جو اس کے پاس تھا خبر کے لحاظ سے. یعنی جو ذوالقرنین بادشاہ کے پاس جو چیز تھی نا، اس کی کسی کو خبر نہیں تھی، اس کی ساری خبریں کس کے پاس تھی؟ ہمارے پاس تھی، ہم کو پتا ہے. یعنی ذوالقرنین بادشاہ کے پاس جو کچھ بھی تھا تو اس کی کسی کو خبر نہیں تھی، اس کے پاس جو کچھ بھی تھا اس کی خبریں ساری کی ساری ہمارے پاس ہیں. اور وہی نہیں بھائیو، کائنات کے ذرے ذرے خبریں رکھنے والا کون ہے؟ ذوالقرنین کی خبریں نہیں، صرف اللہ پاک کے پاس. جی جو بھی ذرے ہیں، ذرہ تک جتنی مخلوق ہے، مر گئی ہے، آئے گی، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے اس سب کی خبریں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمارا علم، ہمارا کوئی ویلیو کو حیثیت ہے ہی نہیں ہمارے علم کی. ہم تو صرف یہ جو سامنے چیزیں نظر آتی ہیں اس کو جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں جہاں تک نظر جائے اس کا پتہ ہے. ہم دائیں کا نہیں پتا، ہمیں بائیں کا نہیں پتا کیا ہے، پیچھے کا نہیں پتا، اوپر کا نہیں پتا، نیچے ہم کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری خبریں رکھنے والا کون ہے؟ بھائی اللہ کا مقابلہ اللہ کے مقابل کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر اور کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا اور کوئی نہیں ہے، اللہ کی مثل اور کوئی نہیں ہے، اللہ کے جوڑ کا اور کوئی نہیں ہے. میرے بھائیو، سدا بادشاہیاں، سدا گورنمنٹیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہے. کہاں وہ ماہ کنانی، کہاں تخت سلیمانی، کہاں ہے وہ مصر کا چاند یوسف جس کو دیکھ کے عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، کہاں ہے؟ اور کہاں تخت سلیمانی، سلیمان تخت جو ہوائیں لے گی وہ کہاں گیا؟ کل من علیہا فان، جو بھی زمین ہے سب فانی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، محبوب تیرے رب کی ذات کیا ہے؟ باقی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی باقی ہے نہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے ذی القرنین کے متعلق. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ کہتے ہیں کہ میں سناتا ہوں تم کو ذوالقرنین کا کچھ حال. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے حکومت دی تھی اس کو زمین میں. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور دی تھی ہم نے اس کو ہر چیز ضروریات کے لیے، ضرورت کے مطابق ہم نے اس کو ہر چیز دی تھی. اتبع سببا، اس نے ایک سفر کیا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جب پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ. وجدا، پایا اس نے سورج کو. تغرب فی، ایک غروب ہوتا ہے وہ، فی عین حامیہ، سیاہ چشمے میں. ووجد عندها، اور پایا اس نے اس کے پاس ایسی قوم کو. قلنا، ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذیا، تو ان کو تو عذاب دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا پھر ان کے ساتھ بلائی کا معاملہ فرما. قال اما، کہا ذوالقرنین نے، اما من ظلم، جس نے ظلم کیا یعنی کفر شرک کیا. فسوف نعذبہ، اس کو ہم کیا دیں گے؟ عذاب دیں گے. ثم یرد، پھر رد کیا جائے گا وہ طرف رب کی، پس فیعذبہ، عذاب دے گا اس کو، اس کا رب عذاب نکرا، سخت عذاب. وہ اما من آمن، اور جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل کیے اچھے. فلہ جزاء، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے اللہ کے ہاں. وسنقول له من امرنا، ہم بھی اس کو کوئی آسانی والا حکم دیں گے، آسانی کا معاملہ فرمائیں گے.
آسانی والا حکم دیں گے اس کو جس پہ وہ عمل کرنا، جس پہ اس کو عمل کرنا آسان ہو۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے صبر کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک پہنچا وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ، وجدہا تطلع، پایا اس نے سورج طلوع ہوتا ہے ایسی قوم پہ، لم نجعل لهم من دونہ، نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے سوائے سورج کے کوئی پردہ، کذالک، یہ واقعہ اسی طرح ہے جس طرح بیان ہوا یا آئندہ ہوگا، یہ واقعہ اسی طرح ہے، اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے ہم نے بیان کیا ہے۔ جو کافر یہ لوگ بیان کرتے ہیں ذوالقرنین کا واقعہ، وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، یہ واقعہ اسی طرح جس طرح ہم نے بیان کیا ہے۔ وقد احطنا بکیوں، وقد احطنا بما لدیہ خبر، تاکہ احاطہ کیا ہے ہم نے اس چیز کا جو اس کے پاس ہی خبر کے لحاظ سے، یعنی جو بھی اس کے پاس چیز تھی نا، اس کی ساری خبریں کس کے پاس ہیں؟ ہمارے پاس، اس لیے واقعہ جو بیان کیا ہے ہم نے اسی طرح یہ صحیح بیان کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں وہی ہمارے بزرگ جو اذان پڑھتے تھے نا شاہ کی تکبیر پڑھتے، وہ بیمار ہے جی، کہاں اسپتال میں؟ ہاں ہارٹ اٹیک ہوئے، دعا مانگو کہ اللہ صحت دے۔ اللہم صلی اللہم انا نسألک برضائک، اللہ پاک ہمارے بزرگ مسجد کے نمازی قرآن کے اسٹوڈنٹ اللہ بیمار ہو گئے، اللہ پاک انہیں صحت شفا نصیب فرما، اللہ العالمین انہیں تندرستی نصیب فرما، اللہ اسے اتنی صحت نصیب فرما کہ پھر وہ آگے تیرے گھر میں اذان پڑھے اور قرآن کا ترجمہ سنے۔ الہ العالمین ہمارا اسٹوڈنٹ کا قرآن کا جو ہے وہ ساتھی ہے، اسٹوڈنٹ ہے قرآن کا، اللہ اسے صحت شفا نصیب فرما، جتنے مسلمان مرد و زن بوڑھے بچے عورتیں بیمار سب کو صحت شفا نصیب فرما، اللہ ہم سب کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما، ہم سب کو معاف فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ دسترخوان ہے، ہاں جی دسترخوان ہے باہر کوئی، بس سارے ہزار نواز